دہلی کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بے شمار روحانی خزائن مدفون ہیں، جن میں ایک بہت عظیم شخصیت کے مزار اقدس پہ ہم اس وقت حاضر ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور صرف 17 سال کی عمر میں حضرت نے انہیں خلافت دی، اور اس کے بعد ان کو دہلی منتقل ہونے کا حکم ہوا، اور اس کے بعد دہلی کے اندر یہاں پہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی مسند ارشاد سنبھالی، اور اس کے بعد بے شمار خلق خدا کو ان سے فائدہ ہوا روحانی طور پر، جس میں آپ تصور کیجئے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں جیسے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری خلق خدا نے حضرت سے استفادہ کیا۔ انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب شیخ کا انتقال ہوا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 شرائط، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی، دوسری یہ کہ اس کی کبھی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی، تیسری یہ کہ اس نے کبھی غیر محرم پر نظر نہ ڈالی ہو، اور اسی طریقے سے چوتھی یہ کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ آپ تصور کیجئے بزرگو، چاروں شرائط نہایت کڑی اور نہایت مشکل۔ چنانچہ جب نماز جنازہ تیار ہوئی اور جنازہ رکھا گیا تو ایک بندہ بھی کوئی آ نہ سکا، اور سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا، یہاں تک کہ جب وقت نکلنے لگا تو خود بادشاہ وقت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آپ تو چلے گئے لیکن میرے راز کو فاش کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ خود بادشاہ وقت میں 4 شرائط موجود تھے۔ تصور کیجئے بزرگوں کتنی بڑی شخصیت تھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کتنی عظیم شخصیت تھی اس وقت کے بادشاہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ جزاکم اللہ۔ هيا نرتل هائه ونعيش تحت